اب آپ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالی عفت اور پاک دامنی مطلوب عفیف محمود اور پاک دامن اور کوئی ایسا عمل بھی ہے جو پاک دامنی کے تقاضوں کے خلاف اللہ کا شدید غضب ہوتا ہے، بہت زیادہ ناپسند جو عفت اور پاک دامنی کے تقاضوں کے خلاف کرنے والا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کی اس ماحول میں جہاں حیائی فحاشی اللہ رب العزت نے ایک عفیف اور پاک دامن عروج پہ ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کریں۔ کئی مرتبہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات حسن و جمال اللہ نے اس زمانے میں اور اس ماحول میں زلیخا کے گھر میں غلامی کی حیثیت سے زندگی گزار، شریعت مطہرہ نے ہمیں پاک دامن رہنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس زمانے میں پاک دامن نہیں رہا جا سکتا، بلکہ گناہ نہ کرنے پر دھمکی مل رہی تھی۔ بندہ بچنا بھی چاہے لیکن لوگ بچنے نہیں دیتے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیٹی بچنا چاہتی ہے، پھر آگے جو واقعہ ہے آپ لوگوں نے بات نہیں بچ حضرات علماء کرام سے کہ پھر جب راز کھلا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام شریعت مطہرہ نے اگر ہمیں پاک دامن جب ایک عفیف اور پاک دامن نوجوان کا ایک نظام دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی بچے اگر ہم اس نظام کے تحت زندگی گزاریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی اور اس طرح کی گناہوں سے بچنا کوئی دشوار نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک دامن لوگوں کا قدردان ہے۔ جب تہمت لگی ایک معصوم بچے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامن کی گواہی دلوائی گئی کہ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک عفیفہ پاک دامن خاتون کا تذکرہ فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم علیہ السلام جو کہ عفیف اور پاک دامن تھی۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں جلدی کیا کریں۔ اللہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 80% حضرت مریم علیہ السلام پایا کا جا نہ سکتا نکاح ہوا تھا، معاشرے کو نہ کسی غیر مرد سے ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بچے کی امید پیدا کر دی۔ وہ حیران پریشان تھی کہ یا اللہ بچہ پیدا ہوگا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے، میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا امر تھا جو پورا ہو کے رہنا تھا۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے خوبصورت طریقہ جو شریعت نے دیا ہوا ہے وہ ان کو میسر نہیں کرتا۔ وہاں پہ اللہ کا امر آب پہنچا، بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی کہ یا اللہ اور بیٹیوں کی بچہ پیدا ہوا ہے، بستی میں جاؤں تو بستی والوں نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ بچہ کہاں سے آیا، میں کیا جواب دوں؟ کسی اور طرف جاؤں، عورت ذات ہوں، کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر دیا کہ میں جو کچھ بھی ہے، جانا تو میں نے بستی کی طرف ہے، چنانچہ بچے کو گود میں اٹھایا اور ہزار خدشات دل میں لیے ہوئے بستی کی طرف چلا۔ بستی کے قریب پہنچے تو بستی کے لوگ باہر نکل آئے اور کہنے لگے یا اختہار ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ آپ نے کیا فاشارت الیہ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا آج کا دن پیدا ہونے والا بچہ، ہم اس سے کیا بات کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ وہ بچہ بول پڑا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ بولے گویا کہ انہوں نے گواہی دی کہ میری والدہ کے بارے میں کوئی بندہ بدگمانی نہ کرے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میری والدہ عفیف اور پاک دامن ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک عفیف اور پاک دامن خاتون کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا۔ اس پاکیزہ صحیح بخاری شریف کی روایت میرے محبوب نے بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار بندہ تھا جریج۔ جریج اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا جائے گا۔ اگر اس زمانے میں ایک دن صحابہ کرام قریب سے ایک خاتون سے گزر رہی تھی بکریاں چراتی ہوئے، جب اس نے دیکھا کہ عبادت خانے میں ایک بندہ اکیلا ہے تو اس خاتون نے اندر آ کر کام دیا ہے گناہ کی دعوت دی، لیکن جریج نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی بندی یہاں سے نکل جا۔ وہ خاتون چلی گئی، کسی اس خاتون کو اس بات پہ غصہ تھا کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی، چنانچہ وہ خاتون گئی اور جنگل میں کسی چرواہے کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لیا، اور اس کے نتیجے میں جب بچہ پیدا ہو گیا تو بستی والوں نے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے، تو خاتون نے سیدھا جریج پہ الزام لگایا کہ یہ تو جریج کا بیٹا ہے۔ کہ جب بستی والے مشتعل ہو گئے، باہر نکلے، جریج کو عبادت خانے سے باہر نکالا، گھسیٹا، مارا، عبادت خانے کو گرا دیا۔ جریج سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی آئی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی اور جریج سیدھا چلے گئے اس بچے کے پاس اور بچے سے پوچھا کہ بچہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے، تو وہ 1 دن کا بچہ بول پڑا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یہاں بھی ایک پاک دامن بندے کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا۔ پھر بخاری شریف میں ایک اور خاتون کا تذکرہ موجود ہے، واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون سے کہہ رہا تھا جس نے اپنی گود میں بچے کو لٹایا ہوا تھا، بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس خاتون نے دیکھا کہ سامنے راستے سے ایک آدمی جا رہا ہے، بڑی شان و شوکت والا، آگے پیچھے خدام ہیں اور یہ بڑی عظیم الشان سواری پہ سوار ہے اور بڑا ٹاٹ باٹ کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو جو ہی اس خاتون نے دیکھا کہ یہ بڑی شان و شوکت والا بندہ ہے تو فوراً بول پڑی، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اس آدمی کی طرح بنا دینا۔ تو بیٹے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنا دینا، اور پھر دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس خاتون نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد لوگ ایک نوجوان لڑکی کو لے کے جا رہے تھے، بال نوچ رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، بری حالت میں تھی بیچاری۔ اس خاتون نے فوراً کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنا دینا۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے اس کی طرح بنا دینا۔ خاتون حیران ہو گئی کہ میری گود میں دودھ پیتا بچہ آج عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے۔ تو پوچھا کہ بیٹا آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو بچے نے کہا کہ پہلا بندہ جو جا رہا تھا شان و شوکت کے ساتھ، یہ بڑا ظالم جابر بندہ ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہم لا تجعلنی مثلہ، مجھے اس کی طرح نہ بنا دینا۔ اور یہ جو لڑکی تھی جس کو لوگ لے کے جا رہے تھے، مار رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے، یہ وہ لڑکی تھی جس پر لوگوں نے تہمت لگائی ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا ہے، اس نے یہ عفیف و پاک دامن ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس کی طرح بنا دینا۔ یہاں پہ بھی ایک پاک دامن لڑکی کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو اور قرآن مجید میں ایک عفیفہ کائنات
ताहिरा मुतहहरा का तज़किरा मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब उन पर तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने उनकी पाकदामनी की गवाही देने के लिए कुरान मजीद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 10 आयतें नाजिल फरमाई। क़यामत की सुबह तक ये आयतें तिलावत की जाती रहेंगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा की पाकदामनी की गवाही देती रहेंगी। मुलाज़मत अल्लाह ताला आफीफ और पाकदामन लोगों का उस घर में घरेलू निज़ाम की वो मजबूत बुनियादी नहीं होती जो बुनियाद शरीयत मुतहरा मुहैया करती। एक तो घरेलू निज़ाम मुतासिर हो गया। ज़ाहिरी बात है कि जो खातून 1 घंटा घर से निकलते वक्त और जहाँ ड्यूटी करती है वहाँ जाते वक्त 1 घंटा उसमें लगाती है, 1 घंटा वापसी में लगाती है, 8 घंटे वो काम करती है। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तूफान है, हर हाल में उसने निकलना होता है, वो काम करना होता है, घर के काम काज भी करने होते हैं। तो क्या वो उन रिश्तों को वो वक़्त दे सकती है जिन रिश्तों को वक़्त देना खातून का फरीज़ा होता है? क्या वो अपने बच्चों को वक़्त दे सकती है? क्या वो अपनी बच्चियों को वक़्त दे सकती है? क्या वो ख़ानदान के दूसरे अफराद के लिए वक़्त फ़ारिग कर सकती है? नहीं कर सकती। उसके नतीजे में हमारा ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। और दूसरा ये कि जब ख़वातीन घर से बाहर निकली तो उनकी अपनी इज़्ज़त भी तार तार हो गई और मुआशरे के अंदर भी बेहयाई और फहाशी फैल गई। और वही कुछ हमें खुली आंखों से नज़र आता है। आज लोग ये कहते हैं कि ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं है और मर्द दरिंदे बने हुए हैं। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अगर आप आदाद व शुमार देखें, आदाद व शुमार देखें, हमारी इस मुआशरे में ख़वातीन की अस्मत दरी के जो वाक़यात पेश आते हैं उनमें से 95% वाक़यात वो होते हैं जो घर की चारदीवारी से बाहर पेश आते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि दरिंदे किसी के घर में घुसकर किसी को दरिंदगी का निशाना बनाएं, वरना अक्सर तो ये होता है कि यही बेटियां और यही बहनें घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने आप को खतरे में डालती हैं और उसके नतीजे में अपना ज़बरदस्त नुकसान कर बैठती हैं। तो अगर ख़वातीन अपने दायरे में रहते हुए काम करें, मर्द अपने दायरे में रहते हुए काम करें, तो फिर इफ़्फ़त और पाकदामनी का हुसूल आसान हो जाएगा। अगली बात ये कि शरीयत मुतहरा ने हमें तालीम दी है कि आपने गुनाह से, उस बड़े गुनाह से तो बचना ही है, निगाहों की भी हिफाजत करनी है। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। निगाहों की हिफाजत करें, शर्मगाहों की हिफाजत आसान हो जाएगी। निगाहों की हिफाजत करें, निगाहों की हिफाजत नहीं करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। चुनांचे हम देखते हैं निगाहों की हिफाजत नहीं है। निगाहों की हिफाजत का माना ये है कि गैर महरम की तरफ नहीं देखना, और सिर्फ ये नहीं कि गैर महरम की तरफ नहीं देखना, गैर महरम की तस्वीर की तरफ भी नहीं देखना। और अगर तस्वीर, कई मर्तबा गैर महरम की तरफ देखना इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना गैर महरम की तस्वीर की तरफ देखना ख़तरनाक होता है। आप लोग देखते हैं इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट के दौर में बेटियां बहनें बाहर फिर रही होती हैं, कभी कभार देखना नसीब होता है और थोड़ी देर के लिए देखना नसीब होता है। लेकिन जहाँ पे इंटरनेट है तो वहाँ तो बंदा जितनी देर तक चाहे देखता रहे और जिस हैअत में चाहे देखता रहे और जिस स्टाइल में चाहे देखता रहे, घंटा देखे 2 घंटे देख, नतीजा क्या निकला? शरीयत ने कहा था कि निगाहों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत होगी। लेकिन जब निगाहें बेकाबू हो गई, नौजवान कई घंटे इंटरनेट पे बैठकर वो मनाजिर देख रहे होते हैं जिन मनाजिर को देखने से वो पागल बन जाते हैं। फिर जब ये पागल बन जाते हैं तो फिर पागल बंदा तो कुछ भी कर सकता है। तो आए रोज़ खबरें सुनने को मिलती हैं कि 7 साल की बच्ची गायब हो गई और 3 दिन के बाद लाश खेतों से मिल गई। बेचारी के साथ वो सलूक किया गया था कि किसी को बताया भी नहीं जा सकता। 10 साल का बच्चा महफूज नहीं है, 5 साल की बच्ची महफूज नहीं है। क्यों महफूज नहीं है? इसलिए कि नौजवान पागल हैं।
پاگل کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے۔ اگر یہ پہلے مرحلے پہ پہلے قدم پہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تو شاید یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں عفیف اور پاک دامن رہنے کا حکم دیا ہے، تو عفت اور پاک دامنی کا ایک نظام ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم اس نظام کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو پھر ہمارے لیے عفیف اور پاک دامن رہنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بدولت، ذکر کی کثرت کی بدولت بندے کو وہ قوت ارادی نصیب ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، وہ قوت ارادی ملتی ہے، پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا تعلق نصیب ہو جائے تو پھر اللہ والوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، ان کی توجہات بھی ہوتی ہیں، ان کی صحبت کی اچھی تأثیر بھی ہوتی ہے، کچھ اللہ کا فضل بھی شامل حال ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں پھر بندے کے لیے گناہ سے بچنا دشوار نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح میں جلدی کیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان بیٹیاں اپنے گھر کی 4 دیواری تک اپنے آپ کو محدود کریں۔ تیسری بات یہ کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اللہ والوں کی تعلق کی بدولت پھر گناہوں سے بچنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے، قیامت کے دن ہمیں پاک دامن لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں گے۔ دعا کرتے ہیں لیکن دعا سے پہلے ہم نے مراقبہ کرنا ہے۔